اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کے ہم سب کے لیے یہاں پر وقت دیا ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے حضرت مفتی صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ چلا وہ تیر جو تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب دائس پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے تمام ہی سامعین اور سامعات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب صدر المدرسین مدرسہ کلید رلو قمری کلا جامع مسجد مراد آباد سے تشریف فرمائیں۔ مفتی عبدالرحمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا وشفيعنا وأفضلنا وأكبرنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بہت ہی عزت اور تعریف کے مستحق میرے دینی بھائیوں، بالخصوص سرزمین متھانہ کے باشندوں اور یہاں کے مدرسہ زینت القرآن کے خادم خاص اور ان کے رفقا اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مفتیان اعظام، بالخصوص میرے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب قدس اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب، اسی طریقے سے حضرت قاری شاکر صاحب، اسی طریقے سے اور بھی دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے بستی کے تمام ہی حضرات سے میری گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے جلسگاہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں، چونکہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حاضر نہیں رہ پاؤں گا
علماء کرام کا جمع وفیر آپ کے اسٹیج پر الحمدللہ آج موجود ہیں، اور یہی اہمیت اور حقیقت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا اللہ کے آخری کلام قرآن مجید اور اس قرآن مجید کو سمجھانے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی مدحت اور بالخصوص ان کی احادیث، اور ان دونوں چیزوں سے قرآن اور احادیث سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، کیا ہمیں زندگی اپنی بنانی ہے، یہ چیز مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے، اپنے چہیتے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مائک والے حضرات سے میری گزارش ہے مائک کی ترتیب صحیح کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، اور یہاں تک کہ جب بات آتی ہے اس دنیا کو، اس کائنات کو وجود میں لانے کی، اس کائنات کو منظر شہود میں لانے کی، اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ جانیے اور سمجھیے ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے متبعین ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، الغرض نہ ہم ہوتے اور نہ آپ ہوتے، پوری دنیا میں کچھ نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ کر کے جاتے ہیں اور امت محمدیہ کو بالخصوص خطاب کر کے کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم سے مراد ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ کس انسان کی یہ طلب نہیں ہوتی، کس انسان کی یہ چاہت نہیں ہوتی، کس کی یہ تمنا نہیں ہوتی، کس کی یہ آرزو نہیں ہوتی، کس کی یہ گڑھن نہیں ہوتی، کس کی یہ امنگ نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی امنگ، ہر ایک کی دلی تمنا، ہر ایک کی آرزو، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ سبق دینے کے لیے، یہ تعلیم دینے کے لیے، یہ تربیت پیدا کرنے کے لیے، یہ منظم طریقہ آپ کے سامنے رونما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بنایا، وہ حضرت انسان کو بنایا اور فرمایا قرآن مجید میں سورۃ التین میں عما کے پارے میں، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے۔ سائنس دانوں نے، جو آج کے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے
آنے والے کچھ سالوں کے بعد لگ بھگ یہ سمجھ لیجیے کہ 50 سال کے بعد، آدھی صدی، نصف صدی کے بعد کچھ ایسی مخلوق پیدا ہوگی کہ جو انسانوں کو ہم کلام، انسانوں کو آپس میں بالکل ایسا محسوس کرائے گی گویا کہ وہ انسان تو نہیں ہے، لیکن محسوس ہوگا کہ وہ انسان ہے۔ ان سائنٹسٹ نے بھی ان مخلوقات کی جو شکل دی ہے، جو شکل انہوں نے بتائی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ آنکھیں انہوں نے اوپر بتائی ہیں۔ میرے رب کی تخلیق میں آپ کہاں تک غور کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں روزمرہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ واقعاً ہم دیکھیں، پلاسٹک ہے، کاغذ ہے، درخت ہے، لکڑیاں ہیں، پیڑ ہیں، الماریاں ہیں، اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سب کی سب میں خلاصہ نکلے گا، پانی کا نکلے گا۔ اس پانی کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ مقناطیسی اور جاذبیت رکھی ہے کہ یہی پانی کبھی تو انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے اور کبھی یہی پانی انسان کی حیات کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کاریگریوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام مصنوعات کو، اللہ تعالیٰ کے ان تمام چیزیں پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہم کہاں تک ریسرچ کر سکتے ہیں؟ آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ رب تو رب ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ ذرا کون سا ایسا ڈاکٹر مجھے بتائیں کتنے انسان یہاں پر موجود ہیں؟ کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا فلاسفر ہے، کون ایسا مائنٹسٹ ہے، کون ایسا دماغ لگانے والا انسان ہے، کون ایسا سائنٹسٹ ہے، کون ایسا پروفیسر ہے، یا کون دنیا کا ایسا ماہر انسان ہے کہ جو آنکھیں بند ہو جائیں ان کو کھول دے؟ ان ساری حقیقتوں کو آشنا کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا۔ صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، ہمیں تعلیم کے لیے، لائف کو، زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے اپنے دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمیں بنانے والا، پیدا کرنے والا، سکون دینے والا، روزی دینے والا، راحت دینے والا، دیکھنے کی صلاحیتیں دینے والا، چکھنے کی صلاحیتیں دینے والا، سونگنے کی قوت دینے والا، قوت سامعہ عطا فرمانے والا، قوت لامسہ ٹچ کرنے کی، محسوس کرنے کی قوت عطا فرمانے والا، غرض یہ کہ ہمیں سانس کی اتنی بڑی عظیم نعمت دینے والا اگر کوئی ہے، ہمیں رات کو مر جانے کے بعد صبح کو اٹھانے والا، جس رات میں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، ہم لائٹ بند کر کے بالکل نائٹ گزارتے ہیں، رات ہم یوں ہی گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر سے دن چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ یہ چمک دمک، یہ ساری چیزیں یہ کس نے عطا کی ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اللہ۔ کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اسی اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ یوں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں ایک ہستی
کو پیدا فرمایا جو اشرف الانسان ہے، جو انسانوں میں بھی سب سے افضل ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کائنات کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ایک انسان کا ایک نمونہ پیدا فرمایا، وہ سب سے پہلے یعنی ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے جد امجد ہمارے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا، انسان کو حقیقت دکھائی، اے مرد، اے آدمی، اے صرف اور صرف مذکر انسان، صرف تجھ سے ہی یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، تیری ضرورت کے لیے، تجھے سکون عطا فرمانے کے لیے، تیری تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا عطا فرمایا، اور فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ سورۃ النساء، اس سورت کا میرے رب نے نام رکھا ہے۔ آج کے خواتین جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں وہ غور سے سنیں، کان کھول کے سن لیں۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں بیان فرمائی۔ ان صورتوں میں ایک ایسی صورت ہے جس کا نام ہی سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کے معنی عورتوں کے آتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن مجید مردوں کے لیے بھی ہے، قرآن مجید خواتین کے لیے بھی ہے۔ یہ سماج کا ایک حصہ ہے، مرد بھی سماج کا ایک حصہ ہے، اور عورتیں بھی، خواتین بھی، مرد اس سماج کا، اس دنیا کا ایک حصہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گاڑی ہے، ایک سائیکل کی طرح گاڑی ہے، اگر پچھلے ٹائر میں کچھ گڑبڑی ہوگی دنیا کی زندگی ہماری کامیاب نہیں ہے، آگے کے ٹائر میں کچھ گڑبڑی ہوگی تو پھر ہماری دوسری بھی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عام انسان کو نہیں، نبی کو، اور نبی بھی کون سے؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت جیسی جگہ میں پہنچا دیا، وہاں بھی آدم کا جینا لگا، اور وہاں اللہ نے عطا فرمائی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی کی بائیں پسلی سے ایک ہستی کو پیدا فرمایا، اور اس کا نام ہے حضرت حوا۔ کیا نام ہے اس کا؟ حضرت حوا، جو ہماری اماں میں لگتی ہے، جو ہماری ماں کے درجے میں ہے، جو ہماری امہات کے درجے میں ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کو پیدا فرمایا، پھر اللہ فرما رہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے ایک نسل کو پیدا فرمائی۔ اور کب سے وہ زمانہ چل رہا ہے، کب سے انسان اس مجسمہ بنایا جا رہا ہے، کب سے یہ حقیقت بنائی جا رہی ہے، آپ غور کیجئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھیں، یک بار کی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے آخری ہے، لیکن ہمارے نبی سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دھرتی پر، اس دنیا پر، اس زمین پر تشریف لا چکے ہیں، جو لوگوں کو بتلاتے رہے اللہ وحید اللہ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کو مان۔ وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں کھانے کو دیا، وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں پہننے کو دیا، وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں چین عطا فرمایا، وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں سکون عطا فرمایا۔ ہماری انسانوں کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اس اللہ کا یہ لطف عمیم، اس اللہ کا یہ فضل احسان ہے کہ ہماری اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم ایک روٹی کا لقمہ لیں اور صحیح سے اس کو پیٹ کے اندر تک پہنچا دیں، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس تمام تحقیقات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے ہمارے درمیان وجود فرمائی ہیں، اور ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ وہی نہج، وہی طریقہ، وہی منظم طریقہ جو اب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نمائندوں کو، اپنے نائبوں کو، اپنے خلفاؤں کو بھیجتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमा के दिखाया। मेरा अल्लाह की तख्लीक, मेरा अल्लाह की कुदरत, आप हैरान हो जाएंगे। जहां अल्लाह चाहे बगैर माँ बाप को पैदा करके दिखाए, हजरत आदम ने, जहां अल्लाह चाहे बगैर माँ को पैदा करके दिखाए, हजरत हव्वा ने, और जहां अल्लाह चाहे बगैर बाप को पैदा करके दिखाए सिर्फ औरत से, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम और ये तरीका, ऐसा मुनज़्ज़म तरीका उम्मत को अता फरमाया, और फिर आखिर चलते चलते ये सिलसिला ये पहुंचा नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। अभी 40 साल होते हैं, आप सादिकुल अमीन के नाम से जाने जाते हैं। मुसलमानों जरा गौर करो, हम उस नबी के उम्मती हैं कि 40 साल तक जिनको सादिक कहा गया, 40 साल तक जिनको अमीन कहा गया, आज तो हमारे 20 साल ही गुजरते हैं, चोर का धब्बा हमारे ऊपर लग जाता है। आज हमारी जिंदगी के लाइफ के 15 साल गुजरते हैं, गलत कामों का धब्बा हमारे ऊपर लग जाता है, हराम खोरी का धब्बा हमारे ऊपर लग जाता है। किस मुंह से हम नबी के उम्मती हैं? किस एतबार से हम नबी की सिफारिश के मुस्तहिक हैं? किस मुंह से हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जबकि हमारे लीडर, हमारे कौम, हमारे सबसे बड़े रहनुमा